یہ اتنا عام ہو چکا ہے گانا، ہمارے چاروں طرف گانے رات دن بج رہے ہیں۔ یوٹیوب کھولتے ہیں تو گانا ہے، انسٹاگرام کھولتے ہیں تو گانا ہے، فیس بک کھولتے ہیں تو گانا ہے، ٹویٹر کھولتے ہیں تو گانا ہے، کچھ بھی کھول لو آپ کچھ بھی کھول لو، ٹک ٹاک کھول تو گانا، ہر جگہ گانا ہے۔ اب اتنے گانے ہم سن لیے، اب ایسا لگتا ہے گانے سننا کوئی گناہ نہیں ہے بھائی۔ اب ہم اگر کسی کو بولتے بھی نا گانا نہیں سنو تو نہ ہمارے کو بولتا انہیں سن رہا نا گانا، بھائی انہیں اپنی قبر میں جاتا، تو اپنی قبر میں جاتا، وہ اپنے اعمال کا اپنا خود حساب دیتا، تجھے اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے۔ ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ بھائی دونوں کو پوچھیں گے، اس سے بولیں گے بھائی تو اس کا بول، تو اس کا بول، ایسا تو نہیں بھائی تو اپنا بول پہلے، تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں گے، چاہے کتنے بھی لوگ گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے کس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے اعمال اچھے کرنے ہیں۔ مجھے کل قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد ایک اور زندگی دی جائے گی، جس زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سوال فرمائیں گے۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ تو کیسے بولے گا کہ میں نے اپنی زندگی کو گانا سنتے ہوئے گزارا؟ کس طرح بولے گا؟ ہمت ہے بولنے کی؟ کسی آدمی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بول دے۔ تو کل قیامت کے دن ہمارے کان بھی گواہی دیں گے۔ اگر ہم نے ان کانوں سے گانے سنے ہیں تو کان بھی گواہی دیں گے، یعنی پورے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ لیکن کل قیامت کے دن کانوں سے اگر گانے سنے تو کان بھی گواہی دیں گے، اللہ یہ گانے سنتا تھا۔ اب یہ زبان کو تالا لگ جائے گا، زبان بولنا چاہے گی لیکن زبان نہیں بول سکے گی، تو ہمارے کان بولیں گے اللہ گانے سنتا تھا۔ تو اس وقت ہمیں کون فرشتوں کے مارے سے بچائے گا اور کون جہنم میں جانے سے بچائے گا؟ اور ابن عساکر کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس کا راوی ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے اپنے انہی کانوں سے حضور کو یہ الفاظ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا کے اندر جو آدمی گانے سنے گا، قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالیں گے۔ یہاں آدمی تھوڑا سا تیل گرم کرے، اور تھوڑا سا تیل گرم کر کے، زیادہ نہیں، تھوڑا تیل گرم کر کے اپنے کان کے اندر ڈال کے دیکھ لے تو اس کو معلوم ہو جائے گا۔ کان کے اندر بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بزرگ، ہاتھ پہ لے لے ذرا تو معلوم ہو جاتا، نہیں ہاتھ پہ لے تو معلوم ہو جاتا۔ تو یہاں دنیا کے اندر ہم اتنا چھوٹا سا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اتنا چھوٹا سا جو ہے گرم تیل برداشت نہیں کر سکتے، تو قیامت کے دن شیشہ پگھلا ہوا کان کے اندر جب ڈالا جائے گا۔ اور یہ باتیں ایسی نہیں ہے کوئی جھوٹی باتیں ہیں، یا یہ ہم نے ایسی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یا ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اب تو لوگ بولتے ہیں ارے آج کل تو مولویوں کا دن چل رہا ہے، ان کو کہ ٹھیکہ لے کر ہمارے کو ڈرا رہے ہیں مول صاحب۔ بھائی ہمارے ڈرا رہے نہیں، یہ ابن عساکر کی روایت ہے، حضور کی حدیث ہے۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو قرآن کھول کے اور احادیث کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر موجود ہے، کسی نے اپنی طرف سے بنائے نہیں۔ جو آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو وہ زیادہ دن چلتی نہیں ہے، تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ احادیث ہمارے پاس 1400 سال سے موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی حدیث بناتا تو 1400 سال سے چلتی نہیں، ختم ہو جاتی۔ بھئی یہ فین کسی نے بنایا ہے، زیادہ دن چلتا نہیں، تھوڑے دن کے بعد خراب ہو جاتا۔ یہ مسجد کی تعمیر، گھر کی تعمیر کسی نے کی ہے، زیادہ دن چلتا نہیں، دادا بناتا پوتے آئے تک دوبارہ گھر بنانا پڑتا، نہیں تو گھر گر جاتا۔ بس وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ ہمیشہ چلتی ہیں۔ آسمان کو اللہ نے بنایا بغیر ستون کے، قیامت تک بغیر ستون کے رہتا، کبھی نہیں گرے گا۔ تو جو چیزیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں وہ چیزیں یہ سمجھو کہ اللہ نے بنائی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں۔ تو ہم ان چیزوں سے ڈر جائیں۔ اور کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ گانا سننا جو ہے، گانا سننے سے سکون ملتا ہے، روح کی غذا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ بولتا ہے کہ گانے سننے سے سکون ملتا ہے، تو کل کو کوئی آدمی یہ بولے گا مجھے شراب پی کے سکون ملتا ہے، پھر پرسوں کوئی آدمی یہ بولے گا مجھے جو ہے قتل کر کے زنا ملتا ہے، قتل کر کے سکون ملتا ہے، اس کے اگلے دن کوئی بولے گا مجھے زنا کر کے سکون ملتا ہے، اس کے اگلے دن کوئی بولے گا مجھے چوری کر کے سکون ملتا ہے۔ کہ سب کی باتیں مان لی جائیں گی؟ تو جو آدمی یہ بولتا ہے مجھے گانے سن کر ہی سکون ملتا ہے، اس کو گانے سن کر سکون اس لیے ملتا ہے کیونکہ اس نے قرآن میں دلچسپی نہیں ہے۔ قرآن سے محبت ہو، قرآن سے الفت ہو، قرآن سے انسیت ہو، قرآن سے دلچسپی ہو تو قرآن سن کر ہی مزہ آئے گا، گانے سن کر مزہ نہیں آئے گا۔ گانے سن کر مزہ اس لیے آ رہا، سکون اس لیے مل رہا، اور روح کی غذا اس لیے گانا بن رہا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ عبادتوں کی جو مزہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عبادتوں کا مزہ ہم سے چھین لیا ہے۔ ہمیں عبادتوں میں مزہ نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی گانے سنے گا اس کے دل تو سیاہ ہو جائے گا، اس کے دل تو مردہ ہو جائے گا، ایسا سیاہ ہو جائے گا کہ پوری قرآن اس کے سامنے پڑھی جائے گی تو بولے گا مجھے مزہ نہیں آیا، اور جب اس کو 3 منٹ کا گانا سنایا جائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، کیا مزہ آیا بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر جو ہے نفاق پیدا ہو چکا ہے، نفاق کا کیلا لگ چکا ہے۔ اس لیے توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہم گانے نہیں سنیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اگر کہیں ہمارے قریب میں گانے بج رہے ہیں تو اپنے کانوں کو بند کر دیں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک آدمی بانسری بجا رہا تھا، بانسری
بانسری وہ ہوتی ہے جس کو ہم بچوں کے لیے لیتے ہیں 10-10 روپے کے، اس کو تو ہم گانا سمجھتے نہیں، اس کو کوئی سمجھتا بھائی میں بانسری لے کے آؤں اور تمہارے کو بولو بھائی 1000 روپے لو اور تم بولو یہ گانا ہے، انہوں نے بولے کہ بیوقوف ہے کہ یہ کیسا گانا ہے، یہ تو خالی بجانے کا ہے، بچے بجاتے پوں 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 بول کے۔ تو ایک بچہ وہ پوں پوں بجا رہا تھا، تو نافع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دونوں جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیوں کو ڈال لیا اور ان سے پوچھا کیا وہ آواز آ رہی ہے؟ تو تھوڑی دیر تک وہ آواز آ رہی تھی، جب وہ آواز نہیں آئی تو حضرت نافع نے فرمایا کہ اب آواز نہیں آ رہی، تو انہوں نے اپنے کان سے انگلیوں کو ہٹا لیا اور فرمایا کہ حضور کے ساتھ میں اسی طرح ایک مرتبہ جا رہا تھا، حضور کے ساتھ اسی طرح میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، تو حضور نے بھی اپنے کانوں میں اسی طرح انگلیوں کو ڈال لیا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ ملعون بدبخت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ایسے لوگوں پر برستی رہتی ہے جو آدمی جو ہے یہ صرف بانسری بجا رہا، یہ کوئی گانے نہیں گا رہا، تو جو آج گانے گا رہے ہیں اور جو آج میوزک بجا رہے ہیں تو ان کا تو کیا حال ہوگا، کیا انجام ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں تو اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے، ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہمارے کانوں کے اندر شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے، تو ہم بچیں گے۔ میرے بھائی ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، یہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ ہم ایک زندگی ہے، وہ سوچتے ہیں 7 جنم ہے، لیکن 7 جنم میں سے ان کا عقیدہ ہے کہ دوسرے جنم ہم کیا بنتے کہ نہیں معلوم، لیکن یہ 7 جنم میں سے پہلا جنم ایسا ہے کہ ہم اس میں انسان بن گئے، اب ہمیں انسان جو بن گئے نا ہم خوب مزہ کرنا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے گا کہ مجھے ایک اور جنم ملے گا اور مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار کی باتیں ہیں، تو ایسا آدمی اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، وہ مسلمانوں کی لسٹ میں سے ختم ہو گیا۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آمنت باللہ و ملائکتہ، یہ پڑھ کے دیکھیں آپ، اس میں صاف حضور نے فرمایا کہ آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جو حاضر ہونا ہے، تو ان سب چیزوں کو یاد رکھے، اور سنے گا گانے تو کان بھی گواہی دیں گے، اور جو ہمارے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں یہ فرشتے بھی ہماری گواہی دیں گے، ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو کوئی آدمی نہ سوچے